میں سلطان صاحب کے ساتھ کوئی کنیکٹڈ نہیں تھا, میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں تھا. یہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھ سے رابطہ کیا, اور مجھے سب سے پہلے جو اس کتاب کی فیڈ بیک ملی تو وہ سلطان صاحب کی طرف سے ملی. اور دوسرا, میں خود باچا خان جیسی ہستی کا ایک معمولی سا ایک سمجھ لیں کہ ان سے محبت اور ان سے عشق کرنے والا ہوں, کیونکہ میرا بنیادی میدان جیسے ساجد صاحب نے بتایا وہ پیس بلڈنگ بھی ہے, اور پیس بلڈنگ میں جو نان وائلنس کا فلسفہ ہے وہ اس کی بیک بون ہے. اور جہاں نان وائلنس کا نام آئے تو خاص طور پہ ہماری جو بہت سی ٹریننگز ہوتی تھیں تو اس میں بار بار ایک شخصیت کا جو ذکر ہوتا تھا وہ یوہان گلٹنگ کا ذکر ہوتا تھا, جو ہی از نون ٹو بی فادر آف پیس اسٹڈیز. اور دنیا میں امن کی تعلیمات کا جو ایک سبجیکٹ ہے, جو امن کاری کا سبجیکٹ ہے, وہ پیس اسٹڈیز ہے. اور پیس اسٹڈیز کے جو بابا آدم ہیں یعنی یوہان گلٹنگ ہیں, اور وہ اپنی کہیں بایوگرافی میں انہوں نے یہ لکھا کہ انہیں انسپریشن جس سے ملی, جس ہستی سے انسپریشن ملی تو وہ باچا خان تھے. وہ باچا خان تھے. یعنی آپ جس روایت کے امین ہیں, آپ جس روایت کے امین ہیں اور جس روایت کی چھتر چھایا میں اب ہم کھڑے ہوئے ہیں, وہاں دنیا میں امن بانٹا جا رہا ہے. آپ لوگ اس دنیا میں اس کی ڈائیورسٹی کو, اس کے رنگوں کو, اس کے لوگوں کو, اس کی قوموں کو بچانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہوگا آگے چل کے, تو وہ شاید وہ لرننگ ہوگی جو پیس اسٹڈیز کے تھرو ہمیں پتہ چلے گی. اور اس میں اس پورے دبستان کی بنیاد رکھنے والا اگر کسی سے متاثر ہے اور کسی نے اس کے اندر وہ انفیوز کیا پیشن, تو وہ یہی ہستی ہیں جن کی چھاؤں میں ہم موجود ہیں, جن کی تصویر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک آدرش ہے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. تو میرے لیے یہ بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ میں جس رولسٹم پہ کھڑا ہوں ان کے سامنے باچا خان صاحب کی تصویر ہے. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو پیپل. اینڈ جب مجھے پتہ چلا کہ اس پہ میرے ایک معمولی سی کام پہ, جو ان کے کام کی نسبت بہت معمولی کام ہے, اس پہ اس فورم پہ بات ہونے جا رہی ہے, تو اور میری ہماری دوست روبینہ صاحبہ کا بھی فون آیا, تو میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے, اور مجھے ننگے پاؤں بھی جانا پڑے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں گا. سو میں فرسٹ آف آل تو میں یہ تھینکس کروں گا. اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان کا مطلب ہے انرجی بیٹھی ہوئی, اور انرجی اگر پراپرلی ہماری چینلائز ہو جائے, پراپرلی ہماری انرجی چینلائز ہو جائے تو سب بدل جائے, سب بدل جائیں. اور اسی لیے جو وہ فورسز ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اندھیرے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں, وہ سب سے پہلے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ شاید باچا خان کی محبت ہے جو آپ سب کو یہاں لے کے آئی ہے, اور یہی محبت ہمیں کہیں نہ کہیں لے کے جائے گی. میں سلطان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جو کوئی لکھتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ایکچولی ویسے ہی 100% ڈی کوڈ کر دیا جائے کہ جیسے کسی کی انٹینشن تھی. تو یہ سلطان صاحب کو بھی یہ چیز نظر آئی جو سلطان صاحب نے کہی, بتائی. آپ بھی دیکھیں گے اس ہمبل سی ایفرٹ کو, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور زاویے بھی نظر آئیں. لیکن میں بس یہ اتنا کہوں گا کہ کیونکہ ہم ساجد صاحب سے بات ہو رہی تھی اندر, تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ دس از اباؤٹ ڈی کالونائزیشن آف مائنڈ. ایک تو دھرتی کو ڈی کالونائز کرنا ہوتا ہے. دھرتی اس وقت ڈی کالونائز ہو جاتی ہے کہ جب کالونائزر نکل گیا یہاں سے. لیکن کیا دھرتی کے ڈی کالونائز ہونے سے آپ ڈی کالونائز ہو گئے ہیں؟ نہیں. انلیس اینڈ انٹل آپ اپریسر کی اینگل سے دیکھ رہے ہیں, اس کی اینک سے دیکھ رہے ہیں. جب آپ ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جو وہ آپ کو دے کے گئے, جب آپ ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جو وہ آپ کو دے گیا ہے, وہ آپ کے موضوع نہیں ہیں, وہ آپ کے موضوع نہیں ہیں. And unless and until your mind is decolonized, you're a slave. ابھی
مطلب ہے کہ میں مختصر وہ سارا وہ کروں گا. ابھی لاطینی امریکہ کا اور اس کا جب ذکر ہو رہا تھا تو پہلے اس کتاب کے حصے میں جو مغربی فکر کا حصہ ہے وہ ہم نے مغربی فکر سے شروع اس لیے کیا ہے کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو پہلا چیپٹر تھا اس کا مقصد یہ تھا, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہائی آرڈر تھنکنگ ہے, جو بڑے افکار ہیں, وہ بڑے لوگوں کا کام تھا, آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسٹرن کالونائزر نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ وین ایور دا ورلڈ فلاسفی کمز ان ٹو یور مائنڈ آن دا ویری مینشننگ آف دس ورلڈ, آپ کی نگاہ آپ ایتھنس میں چلے جائیں گے. آپ کو ارسطو نظر آئے گا, آپ کو سوکریٹس نظر آئے گا, آپ کو یہ نظر آئے گا, آپ کو وہ نظر آئے گا, آپ کو اپنے نظر نہیں آئیں گے. اس سے آپ کو ری انفورسمنٹ یہ ملتی ہے, یہ ری انفورس آپ کو کروایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ منہ اور یہ مسور کی دال. سو انٹیلیجنٹلی استعمال کرنا شروع ہو جائیں, اسی لمحے کے لیے سوچیں. دین مجھے جس تبدیلی کو آپ صدیوں بعد دیکھ رہے ہیں اس کی چاپ میں آج سن سکتا ہوں. اس کی خوشبو ان پکوڑوں سے پہلے نہیں, اسٹرابریز سے پہلے ان اسٹرابریز سے پہلے مجھ تک پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹن امریکہ والے ٹاپک کو میں بیچ میں کیوں, بیکاز وی اے فراک جمپنگ, میں کھانے اور اس کے بیچ میں حائل ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ مجھے کھا جائیں, بیکاز ایوری ون از ہنگری. ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بھی ہائی آرڈر تھنکنگ کو جنم دے سکتے ہیں, اور ہائی آرڈر تھنکنگ جب آئے گی تو آپ علوم ایجاد کرنے کے قابل ہوں. اب سر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ علوم اس وقت ایجاد ہوتے ہیں کہ جب آپ کی فکر کی علمی ایک وقت بنتی ہے, ایک وہ بنتی ہے. اور until and unless you are well trained into these philosophical matters, آپ اس کی کرٹیکل ایویلویشن افکار کی کرنے کے یا کرٹیکلی سوچنے کے قابل نہیں ہوتے, اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے. اینڈ ون آف دا ریزنس فار رائٹنگ دس بک واز کہ یہاں نہ صرف ایجاز علوم ممکن ہو, رسپیکٹ علوم کی ممکن ہو, بلکہ ایجاد علوم, انوینشن بھی ممکن ہو. سو دس واز ریٹن فار دیٹ پرپز ٹو. لیکن ہمارے یہاں جہالت اتنی بڑی ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں اس جہالت سے, اینڈ آئی کین ناٹ کلیم کہ میں ایک 500 صفحے کی کتاب لکھ کے اسے دور کر سکتا ہوں. بٹ دس واز جسٹ اے کنٹریبیوشن فرام مائی سائڈ. میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھ جیسے لوگ بھی اور میرے دوستوں جیسے لوگ اس ساری سچویشن پہ آرام کر کے بیٹھ جائیں, کیونکہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بائی اسٹینڈر ہوتا ہے, اسٹینڈر ہوتا ہے جو تماشا دیکھتا ہے, اور ایک معالج ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یار, میں نے کھڑے ہو کے سائڈ پہ تماشا نہیں دیکھنا, مجھے اپنے لوگوں سے پیار ہے, میرے لوگ اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں, میں نے معالج کا رول پلے کرنا ہے. ایٹ لیسٹ وہ کسی کا شعر ہے کہ یہی بہت ہے کہ ٹکرا گیا ہوں لہروں سے, یہ اور بات کہ طوفان کا رخ بدل نہ سکا. لہروں سے ٹکرانا ہوتا ہے. تو یہی ایک دفعہ آپ اپنے اس میں دیکھیں کہ ہمیں موضوعات کس نے دیے, اور یہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ ہم بھی ہائی آرڈر تھنکنگ کے امین ہو سکتے ہیں. اور آپ ہیں, یہ تصویر دیکھیں, آپ ہیں, ایک دفعہ مانیں, یہ تصویر دیکھیں, وہ تصویر دیکھیں سامنے. علوم ایجاد ہو چکے ہیں, آپ اس کے وارث ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ سے لوگوں نے سیکھا ہے. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ میں کسی اپنی کتاب پہ ایک دفعہ اس میں بلیک ہول میں, اور بلیک ہول کے بعد اگر کہیں پہ وہ کر رہا ہوں تو یہاں پہ کر رہا ہوں. اور یہ اسی قسم کے پلیٹ فارم کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کیا تھا. اینڈ سلطان صاحب بیکیم دا فرسٹ تھریڈ جو مجھ سے کنیکٹ ہوا, اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم لٹرلی ویری ہیپی. میں کھانے اور آپ کے مابین زیادہ حائل نہیں ہوں گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے خیال بات کر دی ہے. دس از واٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے. دوسری بات صرف یہ تھی کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کہنا چاہتے ہوں دوسرے بھی اسے ویسے ڈی کوڈ کریں. ایک بہت سیریس قاری کے طور پہ میں بہت ہی مشکور ہوں کہ پہلے جو سیریس قاری اور جتنی دقت نظری سے انہوں نے پڑھا ہے اور جس طرح اسے پریزنٹ کیا ہے ایک ایک چیز پہ, میں سلطان صاحب کا بھی نہایت ممنون ہوں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور یہ میرے بہت پیارے دوست ڈاکٹر شہزاد ہیں, ان کا بھی.
اور ان سے آج ملاقات بھی ہوئی. تھینک یو ویری مچ.